شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ دوسرا جو تیاری ہے دلوں کی صفائی کا، پیوریفائنگ ہارٹ کی صفائی۔ ایک تو ہم نے سول کی صفائی کر لی، نیتوں کی صفائی ہو گئی، دوسرا ہے دلوں کی صفائی۔ تو خاص مہمان کا استقبال ہم دلوں کی صفائی سے کریں، کیونکہ یہ کرنا لازمی ہے، یہ استقبال کرنا دلوں کی صفائی کے ساتھ لازمی ہے۔ محاسبہ کریں، کیا میرا دل صاف ہے؟ اس کا بھی رب ورشن پر غور کریں گے، حقوق العباد بنے رب ورشن پہ، کیونکہ رب ورشن اگر آ گیا نا نیتوں میں دلوں میں، پھر وہ حقوق العباد بھی جو بندوں کا ورشن وہ خود بخود آ جائے گا۔ پہلے تو رب ورشن تو لائیں، رب ورشن نہ رہنے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے؟ سارے معاملات حقوق العباد میں بھی بگاڑ کر رہے۔ محاسبہ، کیا صفائی کی ہم نے اپنے دلوں کی؟ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ تم سے پوچھا جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں پکڑا جائے، تم اپنا محاسبہ کر لو۔ تقوی حاصل کرنے کے جو 2 اصول ہیں، 2 اصول میں پہلا کیا ہے؟ اہتمام کرنا، سوچنا، پلان کرنا، پھر ان باتوں کا احترام بھی کرنا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ جیسے ہم کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں، کھانا وغیرہ پکاتے بھی ہیں، کھانا وغیرہ پکا کے ایسے بولتے ہیں کہ جاؤ کچن میں ہے لے کے کھاؤ، نہیں نا، احترام بھی کرتے ہیں، نکالتے ہیں، دستر بچھاتے ہیں، اور ان کے لیے خاص جو اندر رکھے ہوئے مہمان برتن وہ نکالتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں نا۔ تو اس رمضان کا استقبال ہم اہتمام کے ساتھ، اہتمام نیتوں کی صفائی، دلوں کی صفائی، حیا پیدا کر کے، اور احترام عبادات کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ترغیب دلائی کہ لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس بندے پر جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ یہ حدیث اتنے بار ہم سن چکے، اتنی دفعہ ہمارے کانوں سے ٹکرائی ہے، لیکن اس لعنت سے بچنے کی ہم کوشش ہی نہیں کر رہے، ہم میں سے کوئی اس لعنت سے بچنے کی ہم میں سے کوئی جستجو نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے۔ آخر لعنت کا جو ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، کیا میں تو لعنت کی مشتاق نہیں بن رہی؟ محاسبہ اپنا، میں تو لعنت کی مشتاق نہیں بن رہی، میں تو دوسروں کو چھوڑیں، جب میری فکر ہو جائے گی نا پھر ہم دوسروں کی بھی فکر شروع کر دیں گے۔ پہلے یعنی یہ برتن، میں چاہ رہی ہوں کہ برتن صاف ہو، جس میں پانی ڈالا جاتا ہے نا برتن صاف ہو، جس میں کھانا ڈالا جاتا ہے نا برتن صاف ہو، پھر کھانا بھی اچھا آئے گا، بریانی بھی آئے گی، حریص بھی آئے گی، اس میں سب چیزیں آ جائیں گی۔ پہلے برتن تو صاف کریں، تو یہ استقبال ہمارا برتن، اپنا جو برتن ہے نا نیتوں کا برتن، اپنے دلوں کا جو برتن ہے، شرم و حیا کا جذبے کا جو برتن ہے اس کو صاف کریں۔ تو لعنت سے بچنا ہے تو تقوی حاصل کرنا ہے، تو تقوی نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، دلوں کی صفائی کے ساتھ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہم محاسبہ کریں گے دل کی صفائی کا۔ محاسبہ بار بار، سیلف اسیسمنٹ، اپنے آپ کو پنچ کریں اپنے آپ کو اور کہیں کیا ہے میرے اندر، کیا ہوں میں اس کے قابل، کیا میرے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے، کیا میرا دل صاف ہے۔ صحابہ کی تیاری پر غور کریں، وہ کیسی تیاری کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، بتائیے آپ لوگ کیسے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا،
کوئی صحابی رمضان المبارک کا چاند کو دیکھتا جرت نہیں ہوتی اس کی دل میں کہ ذرا برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو. جرت نہیں ہوتی تھی. اللہ اللہ، دیکھیں نا، جرت نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے دلوں میں تنو منو لوگوں کے بارے میں برائی، تنو منو لوگوں کی دشمنی، تنو منو لوگوں کی بغض، نفرتیں، ہر وقت پلاننگ کتنا ہے ہمارے دلوں میں. ان کے تو جرت بھی نہیں کر سکتے تھے صحابہ کرام. کیوں ان کا نام قیامت تک لیا جا رہا ہے؟ ذکر خیر کیوں رکھا ہے؟ اگر ہمارے یہ اس حالت میں نہیں ہوگا استقبال، تو ہمارا ذکر خیر 10 دن 12 دن سے ختم، 2 مہینے 4 مہینے ختم، میکزیمم اگر جائیں نا 1 سال ختم. پھر اس کے بعد کبھی بس خیالوں میں یاد آ جاتے ہیں، بس باتوں میں ذکر ہو جاتا ہے. کیوں؟ نیتیں صاف نہیں کر کے جا رہے نا، دل صاف نہیں کر کے جا رہے نا. کیوں ذکر ہوگا؟ کیوں ذکر خیر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا ذکر خیر. ذکر خیر باقی رکھوانا ہے. لوگ ہمیں ہمارے مرنے کے بعد بھی نام اعمال ہمیں دیتے جائیں، نیکی ہمیں پہنچتی جائیں. تو نیتوں کو خالص کریں، دلوں کی صفائی کریں، صاف اور شفاف دل کے ساتھ استقبال کریں رمضان کا. پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے، بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ان کی نیتیں خالص تھی، ان کے اچھے صاف شفاف دل تھے، صاف شفاف دل. ایک صحابی کا واقعہ دیکھیں گے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کی 30 ایئرس میں انہوں نے ایمان لے کے 36 میں وہ فوت ہوئے. ایمان کی حالت میں کتنے سال تھے؟ اونلی 6 ایئرس. لیکن دیکھیں ذرا، رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ. ان کی موت کے وقت کا سچویشن دیکھیں. ہمارے اندر دل ہے نا، ہے دل سب کے اندر ہے. دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ. ان کی جب روح قبض کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بھیجے کہ جائیں، روح قبض کرتے وقت آپ رہیں. پروٹوکال ان کا دیکھیں. اس کے علاوہ 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجے. اور اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا جب ان کی روح قبض کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی کرو جلدی کرو صحابہ، کہیں فرشتے نہ غسل دے دیں. سعد بن معاذ کو کہیں فرشتے نہ غسل دے دیں، ہمیں غسل دینا ہے، جلدی کرو. اور ان کو جنت کی بشارت زندگی میں. اتنے ریوارڈز. کیوں؟ جب ان کو کہا گیا کہ یہ جنتی ہے تو صحابی نے ان کو فالو کیا تو دیکھے کہ کیا یہ کام کرتے ہیں، جو سب کرتے ہیں وہی کام ان کو کرتے ہوئے دیکھا گیا. تو ان سے پوچھا گیا آخر فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہر رات کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں پالتا، حسد نہیں کرتا، غلہ نہیں کرتا، ان تمام کیفیتوں سے خالی کر کے دل کو صاف شفاف کر کے سوتا ہوں. دلوں کی صفائی کا دیکھے کتنا بڑا ریوارڈ. جبرائیل اسلام کو اسپیشل پروٹوکال دے کے بھیجنا، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہونا، زندگی میں جنت کی بشارت، دلوں کی صفائی کا بدلہ ہے. اور عمل کتنے سال کا؟ 6 ایئرس. اونلی 6 ایئرس. ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے کتنے سال گزر چکے؟ ہم میں سے کتنے سال ہے؟ 15 سال سے تو آگے کے ہی لوگ ہیں نا یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے. اتنے سال ہم نے کیا. یہ پروٹوکال دیا جائے گا ہماری موت کے وقت؟ ہمارے دل صاف ہے، ہماری نیتیں صاف ہے، ہمارے اندر حیا ہے. اتنا بڑا ریوارڈ نہ نمازوں سے ملا، غور کریں، نہ صدقات سے ملا، نہ خیرات سے ملا تو کس سے ملا؟ دلوں کی صفائی کی وجہ سے. ان کا دل صاف تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے، صاف شفاف. ذرا سوچیں، محاسبہ کریں یہاں پہ. آخر ہم رمضان میں وہ کون سا روزہ رکھتے ہیں؟ حلال کھانے سے تو رک جاتے ہیں، حلال خواہشات سے تو رک جاتے ہیں، لیکن جو رب نے حرام کر رکھا ہے، دلوں میں میل کچیل کو نہیں لانا، وہ تو برابر برقرار رکھے ہوئے. کیسا روزہ رکھ رہے ہم؟ کون سا روزہ ہو رہا ہے وہ ہمارا؟ کون سا ہے؟ غور کریں.
دلوں میں میل اور خرابی کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کر رہے، نفرتوں کے ساتھ ہم استقبال کر رہے. لوگوں کا ورشن نہیں بات کروں گی میں، رب کا ورشن. دلوں میں رب کے باتوں کو ماننے کا جذبہ سے خالی، یہ ہم برقرار رکھ رہے. رمضان کا مطلب ہی جلانا ہے، یعنی جلا دے، مٹا دے اپنے دلوں کے میل کچیل کو. کون سا میل کچیل؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ایسے دل کے جو جذبہ ہے نا اس کو جلا دے. جو اللہ تعالیٰ کی قہر سے، غضب سے، غصے سے نہیں ڈرتا، یہ جذبے کو جلا دیں. رمضان اس لیے آتا ہے. کتنے رمضان آ رہے چلے جا رہے، کیوں بدلاؤ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ غور کریں، صفائی کریں. قرآن کے نزول کا مقصد ہی دلوں کی صفائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے قَدْ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. جو رمضان کا مہینہ، رمضان میں قرآن کا نزول، اور قرآن کا مقصد شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماری کی صفائی کے لیے رمضان آیا ہے. کیونکہ دلوں کی صفائی اور نیتوں کی درستگی کے عمل سے دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک انسان کا عمل درست نہیں ہوتا، اور عمل بھی انسان کا درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیتیں خالص نہیں ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں. تو جو ہم کس ورشن کی بات کریں یہاں پر؟ رب ورشن. دلوں کے صفائی میں رب ورشن. حقوق العباد بھی خود بخود اس میں آ جائیں گے. سوال کریں کیوں صفائی نہیں ہو رہی میرے دلوں کی؟ کیوں میرے دل میں رب کے حقوق کا خوف نہیں آ رہا؟ میں رب کے حقوق ادا کرنے میں میرا دل کس لیول پہ؟ دوڑ لگائے نا، نیتوں میں جیسے ریس کر رہے تھے ویسے دلوں کے بارے میں بھی ریس کرے. کہاں تک میرا دل ہے؟ کہاں تک میرے دل میں رب کے راضی کرنے کا جذبہ ہے؟ سورہ حجرات آیت 14 میں بتایا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. بہت سارے اعرابی آ کر کہنے لگے ہم ایمان لائے. ان سے کہا گیا نہیں مت کہو، تم نے ایمان لایا ہی نہیں. تم کہو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لے کے آئے. ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں، تو تم ایمان والے کیسے کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو؟ جب ایمان داخل ہوتا ہے نا پھر نیتیں صاف ہو جاتی ہے. نیتیں صاف نہیں ہے مطلب ایمان نہیں داخل ہوا. دل صاف ہوئے مطلب ایمان داخل ہوا. ایمان ہے مطلب دل صاف ہے. دل صاف نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرنے لگتا ہے وہ بندہ اللہ اور رسول کی جب ایمان اس کے اندر آتا ہے. دلوں کی بحث اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کی ہے. اور کس پر کی ہے پتہ ہے؟ حقوق العباد کے بارے میں نہیں کی ہے. دلوں کی جو بھی بحث قرآن میں اکثر 90% جو ہے رب ورشن پہ کی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں دل کی بات کی ہے. یعنی کئی سارے دلوں کا ذکر جو برے ہیں، کئی سارے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. جو اچھے دل ہے بس 4-5، اچھائی کم ہی ہوگی. اچھے دل کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلب منیب، پلٹنے والا دل. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، پلٹنے والا دل بنائے. دوسرا اچھا دل قلب سلیم، اللہ تعالیٰ سلامت والا دل ہمیں بنائے. وجلت قلوبہم، ایسے دل جو کانپ جاتے ہیں رب کا ذکر سن کے، ایسے دل جو جھنجھلا اڑتے ہیں رب کا ذکر سن کے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کانپنے والا بنائے رب کے ذکر سے. قلبہ مطمئن دل، اللہ کے ہر حکم پر مطمئن، اللہ کے ہر فرمان پہ مطمئن. اللہ آپ کا فرمان ہے یس سمعنا وعطانا، یہ اچھے دل ہے. اب برے دل کا لسٹ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلوب المعتدین، مہر لگے ہوئے دل. کس سے؟ اللہ کی بات سننے سے مہر لگا ہوا ہے، قبول ہی نہیں کر رہا ہے.
قلوبہم اکنہ پردوں میں دل، پردے والے دل، غلافوں میں لپٹے ہوئے دل، اللہ کا ذکر پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے۔ قلوب اقفالھا قفل میں رہے والے دل، ایک تو مہر اور یہاں پہ ایک قفل، یعنی لاک پڑے ہوئے دل جس سے نہیں پہنچ رہا رب کے حکم، رب کا ڈر، رب کا خوف، جنت کا شوق، جہنم سے بچاؤ، جہنم کا ڈر، قبر کا ڈر نہیں آ رہا اس کے اندر۔ قلوب مرید، یہ بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بار یہ مریض دلوں کے بارے میں ذکر کیا۔ بیمار دل، بیمار دل، اس میں کسی میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے حقوق العباد کے بارے میں؟ نہیں، رب ورشن ہے اس میں، رب ورشن۔ قلوب متکبرن جبار، متکبرن یعنی تکبر والا دل۔ ہاں رب کا کیوں مانوں، وہ ہے نا معاف کرنے والا بیٹھا ہوا، چلتا ہے، تو جو سوچنا ہے سوچ لے، میں تو میری خواہشات پورے کروں گی، میں اپنے گھر والوں کی خواہشات پورے کروں گی، میں اپنے اماں باؤ کی خواہشات پوری کروں گی، سسرال والوں کی خواہشات پورے کروں گی، تو جو سوچتا ہے سوچ لے۔ تکبر سے بھرا نہیں ہوا یہ دل، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ قاسیت قلوبہم، سخت دل، سخت مانتا ہی نہیں۔ قلوبہم فی غمرہ، غفلت والا دل، غافل، عذاب سے غافل، قبر کے عذاب سے غافل، قہر سے غافل اللہ کے، جہنم سے غافل، بدلے سے غافل، جواب دہی سے غافل۔ کیا کس کا ورشن ہے؟ رب ورشن ہے یہاں پر دلوں کی صفائی کا، غفلت والے دل۔ قلوبہم منکرہ، انکار کرنے والا دل، بات آ گئی رب کے سامنے فوراً انکار، نہیں چلتا، نہیں چلتا، نہیں یہ بھی چلتا، نہیں وہ بھی چلتا۔ ایک اور رب ورشن، نفاق فی قلوبہم، نفاق والا دل، دوہرا، یہ بھی وہ بھی، یہ بھی وہ بھی۔ قلوب لا یفقہون بہا، تفکر، غور و فکر نہیں کرنے والا دل۔ اتنے سارے برے دلوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے۔ قسد قلوبہم، سخت دل، غلیظ القلب، یعنی حقوق العباد کے بارے میں بتا، یہ بھی غلیظ، سخت دل، لوگوں کے بارے میں نرم نہیں ہوتا، لوگوں کے فرائض ادا نہیں کرتا، رب کہتا ہے یہ کرو یہ نہیں کرتا، سخت دل ہے۔ سارے دلوں کا رب ورشن ذکر کیا ہے، اور رمضان آتا ہے دلوں کی صفائی کے وجہ سے۔ کہاں ہے ہمارے اندر دل رب کا خوف؟ کہاں ہے ہمارے دلوں میں رب کا خوف؟ سورہ صافات آیت 84 میں بتایا گیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، صاف شفاف دل لے کر۔ نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آیا میرے پاس قلب سلیم لے کر۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں؟ ہر حکم پہ سوچتے نہیں تھے کیا ہے، کدھر ہے، کون ہے، کہاں ہے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، یعنی ان کے اندر رب کے احکام پر جمنے کی اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے بت گڑھ میں حق کا پرچم لہرانے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ سمجھ آ رہی؟ اتنی ان کے اندر طاقت پیدا ہوئی کہ گڑھ میں انہوں نے پرچم لہرا دیا۔ ہمارے پاس قلب سلیم ہے؟ محاسبہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ نہ خود اللہ کی مرضی کی زندگی گزار رہے، نہ ہی لوگوں کو اللہ کی مرضی بتا پا رہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے نا دل صاف، رب کا ڈر نہیں ہے نا۔ آخرت میں جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ سورہ شعراء آیت 89 میں بتایا گیا، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جو پاک دل لے کر پہنچا۔ بچنا ہے اللہ کے قہر سے، غضب سے، تو پھر پاک دل لے کے ہی جانا پڑے گا۔ دلوں میں رب کا ڈر نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے،
عذاب کا ڈر نہیں ہے تو پھر قلب سلیم نہیں بن سکتا۔ قلب سلیم کب بنتا ہے؟ جو رب کہتا ہے وہ مان لیتا ہے تو قلب سلیم بنتا ہے۔ جو رب انکار کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے تو وہ قلب سلیم بنتا ہے۔ قلب سلیم والا شخص، ایک کوالٹی بتاؤ، ہر کام جو بھی کرتا ہے نا زندگی کا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معاملات ادھر 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 ہر چیز پہلے دیکھتا ہے رب کی کیا مرضی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ معاملہ پورا سیٹ ہو گیا بعد میں یہ کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں، یہ جملہ نہیں ہوتا۔ اس کو ہوتا ہے کہ اس میں رب کیا کہتا ہے، یہ جو میں کام کرنے لگی ہوں اس میں رب کی کیا مرضی ہے۔ یہ قلب سلیم والے کی کوالٹی ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر قلب سلیم آ جائے، پیدا کرنے والے ہم بنیں، ہم چاہیں کہ ہم قلب سلیم والے بنیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آسانی کرے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ سارے جو دلوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے روگردانے کے بیسس پہ ہے، یعنی رب ورشن۔ یہ ریپیٹ بار بار کر رہی ہوں میں تاکہ رب ورشن عبادت آ جائے ہمارے اندر۔ دنیا ورشن، لوگ ورشن، یہ ورشن وہ ورشن قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سارے ورشنز رکھ کر ہم رب ورشن سے خالی ہے تو دلوں میں اللہ کی قدر لائے، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی مرضی کو ماننا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے خوف، اللہ کے قہر سے ڈرنا، قلب سلیم لے کر جانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے والا بنائے۔ مطمئن قلب جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کا یہ فرمان ہے، یس ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا اچھا میری خواہش نا، میرے اماں کی خواہش، میری ان کی خواہش، میری ان کی خواہش، شوہر کی خواہش، ساس کی خواہش نہیں ہوتی۔ رب کا حکم ہے مطمئن حکم پر، رب کے حکم پر چلنے کے لیے بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تو قلب مطمئن بنائے، قلب مطمئن بنائے، قلب منیب بنائے، قلب سلیم بنائے اس رمضان میں۔ یہ استقبال کریں اس طریقے سے، یہ سارے دل، یہ ساری جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی نا دلوں کی، وہ ساری دل کو نا وہ ساری چیزوں سے جیسے میک اپ کرے، میک اوور کرے، اس کو سجائیں، منیب، ٹھیک ہے، اخلاص، اور مطمئن، سلیم، یہ سارے یعنی لرزنے والا دل، اس سے آراستہ کرے نا اپنے دلوں کو، پھر ویلکم کرے رمضان کا، پھر جائیں رمضان میں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی بخشش کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مطمئن ہی نہیں ہوتے نا، پھر کیسے پش اپ ہوگا، کیسے قلب منیب لا سکیں گے، کیسے ہم پش اپ اپنے آپ کو کر پائیں گے؟ جب تک رب کی ناراضگی اور پکڑ سے نہیں ڈریں گے، وجلت قلوبہم کیسے آئے گا، رب کے اس سے ڈر کیسا پیدا ہوگا، یہ صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ تو اگر یہ چاروں دل نہیں ہے تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ یعنی ان دلوں کے علاوہ کوئی بھی دل آپ رکھیں وہ دل کا رب نے ذکر کر دیا ہے، اور ان دلوں والوں کا اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ دلوں کی گندگی کے ساتھ رب کو راضی نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا، ہرگز نہیں کیا جاتا۔ دلوں کی گندگی کے ساتھ رب مغفرت نہیں چاہی جاتی، نہیں چاہی جاتی، ہرگز نہیں چاہی جاتی۔ یہ یاد رکھیں، دلوں کو صاف کریں، استقبال کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، برے اعمال، بری خواہشات سے اے رب ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع۔ نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے اعمال، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔
دلوں کا جو ہے اس کا رب ورشن پیدا کرے اپنے اندر.